عزیزان گرامی، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ درس قرآن کی اس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور قرآن کی سعادتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور پچھلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں آیت کریمہ کی روشنی میں نے کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ انشاءاللہ آج بھی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق بولنے اور حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، من اہتدی، جو شخص ہدایت اختیار کرے، ہدایت کو اپنائے اور گمراہی، برے اعمال اور گناہوں کو چھوڑے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس کی ہدایت کا ثواب، اس کے اعمال صالحہ کا ثواب اسی کو ملنے والا ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، کہ جو شخص گمراہی کو اختیار کرے، اللہ کے دین کو چھوڑے، اللہ کے احکام سے سرتابی کرے اور انحراف کرے، اللہ نے جو فرائض و واجبات ہمارے ذمہ لازم کیے ہیں انہیں وہ پورا نہ کرے، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا وبال بھی اسی کو ملنے والا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول نہ بھیجتے۔ یہ 15ویں آیت کریمہ ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں پچھلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اطاعت اور فرما برداری اور اعمال صالحہ کو اپنانے یا پھر گناہ، نافرمانی اور معصیت کو اپنانے میں جو بندے کا اختیار ہوتا ہے اس اختیار کو بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہدایت اختیار کرنے یا گمراہی اختیار کرنے کی نسبت بندے کی جانب کی ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، اللہ پاک فرماتا ہے جو ہدایت اپنائے گا اپنے لیے اپنائے گا، تو اس میں اللہ نے ہدایت اپنانے کی نسبت بندے کی جانب کی۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہی اپنائے گا اپنے لیے اپنائے گا، اور گمراہی کا وبال اسی کو مٹے گا۔
یہ بھی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے گمراہی اختیار کرنے کی نسبت بندے کی جانب کی، یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ بندہ مجبور محض نہیں ہے، کہ اس سے پہلی آیت کریمہ میں جو فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کے نامہ اعمال کو لٹکا دیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا تھا اور یہ پتہ چلتا تھا کہ جو لکھا جا چکا ہے وہ ہوگا۔ تو اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ بندہ مجبور ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے بندے کو کسب کا اختیار دیا ہے، ہدایت و رہنمائی کے سامان اللہ نے بھیج دیے ہیں، اس کو عقل و شعور اور تمیز کی طاقت دی ہے، اور پھر وہ اپنی عقل و شعور اور اپنی تمیز کا استعمال کر کے یا تو ہدایت کی جانب آتا ہے یا تو گمراہی کی جانب جاتا ہے۔ ایک تو یہ توضیح، اور دوسری توضیح جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے، کوئی کفر کرے، کوئی اللہ کی فرما برداری کرے، چاہے کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، اس سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، دین کا بھی کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے کہ نہیں؟ جس کو چاہے اپنائے، جس کو اور جو چاہے نہ اپنائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں جوڑنا چاہوں گا جو پچھلی نشست ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی تھی، کہ یاد رکھیے گا دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے اسلام کی ترقی، اور دوسری چیز ہے مسلمان کی ترقی، دونوں الگ الگ ہیں۔ مسلمان کی ترقی اسلام کو فالو کرنے پر منحصر ہے، مسلمان کی ترقی اسلام کو اور اسلام کے احکام کو اپنانے پر موقوف ہے، اور اسلام کی ترقی یہ مسلمان کے اوپر موقوف نہیں ہے کہ مسلمان ترقی کرے گا تبھی اسلام ترقی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں دو آیات ہیں، اور دونوں آیات کریمہ بڑی غور طلب ہیں۔ ابھی موجودہ حالات کے تناظر میں، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہ دین کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دھرم کی جانب جا رہے ہیں، اور میڈیا والے اور کچھ لوگ ہیں انتہائی آٹے میں نمک کے برابر، 3-4 کی خبر آئی ہے، اور میڈیا والوں کو تو ایسی خبریں ان کے لیے انتہائی کام کی چیز ہیں، ان کے مقصد کے اعتبار سے بھی اور ان کی ٹی آر پی کے اعتبار سے بھی، ٹی آر پی بھی بڑھتی ہے، اور اس کے علاوہ جن کے تلوے وہ چاٹتے ہیں ان کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، لہٰذا ایسی خبروں کو ہائی لائٹس وہ ضرور کرتے ہیں۔ تو ابھی ایک شخص نے جو کہ ساؤتھ انڈیا کا کوئی فلم ڈائریکٹر ہے غالباً، اس نے اسلام کو چھوڑا، اور جو وجہ بتائی اتنی غیر معقول وجہ کہ میں اس پر ٹپنی نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات کے تناظر کے اعتبار سے یاد رکھیے گا اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حق اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے، کیا حق ہے کیا گمراہی ہے، جو چاہے حق کو اپنائے، جو چاہے شیطان کا راستہ اپنا لے، اس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دو آیات ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں۔
ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ترقی کی بات کی ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں اسلام کی ترقی کو بیان کیا ہے۔ اسلام کی ترقی شیء دیگر است، اور مسلمان کی ترقی یہ شیء دیگر ہے۔ تو اللہ پاک مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے جس آیت کریمہ میں بیان کرتا ہے وہ یہ ہے، لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، کمزوری نہ دکھاؤ، سستی نہ کرو، غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ اس میں مسلمانوں کے غلبے کی بات کی گئی ہے، لیکن انکنڈیشنل بیان نہیں ہے یہ کہ کوئی شرط نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پاک نے ایک شرط لگا دی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارا ایمان کامل ہے، اگر تم مکمل طور سے مومن ہو۔ تو مسلمانوں کی ترقی کا جہاں پہ بیان کیا اللہ پاک نے ایک شرط کے ساتھ بیان کیا، ان کنتم مؤمنین کی شرط لگا دی کہ اگر تم کامل ایمان والے رہو گے تو غلبہ، فتح اور جیت تمہارے قدم چومے گی۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے اسلام کی ترقی کی بات کی ہے، اسلام کی ترقی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا ہے او اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کی دولت دے کر کے بھیجی اور دین حق کی دولت دے کر کے بھیجی ہے، ہدایت اور دین حق۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس دین کو، جس دین کو اس نے بھیجا ہے اپنے رسول کے ساتھ، تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند کرے۔ اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ انکار کرنے والے اس بات کو ناپسند کریں۔ تو دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اسلام کی ترقی کی اور اسلام کے غلبے کی بات کی کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے، غالب کر دے۔ اور یہ بیان جو ہے اسلام کے غلبے کا، یہ انکنڈیشنل بیان ہے، کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ جہاں پہ مسلمان کے غلبے کی بات تھی وہاں پہ ایک شرط لگا دی گئی تھی ان کنتم مؤمنین، لیکن جہاں پہ اسلام کے غلبے کی بات ہے کوئی شرط نہیں لگائی۔ اللہ پاک نے بغیر قید اور بغیر شرط کے فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اپنی ترقی، اپنے غلبے، اپنی فتح میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کے غلبے اور اسلام کی ترقی کا راز یہ ہے کہ یہ دین دین ہدایت ہے، اور یہ دین حقانیت کا دین ہے اور سچائی کا دین ہے۔ آٹے کے نمک کے برابر کچھ کنورٹ ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن یہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ اس دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے کہ نہیں؟ اور جہاں پر مسلمان کی ترقی کی بات کی گئی ہے وہاں پہ شرط لگائی گئی ہے، کیونکہ مسلمان کی ترقی اسلام کے احکام کو فالو کرنے پہ موقوف ہے۔ ذرا غور تو کریں، ایک مثال میں آپ کو دوں تاریخ سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتداءً دعوت دین کا آغاز کیا، پورا عرب بلکہ پوری دنیا کفر و شرک کی بھٹی میں جل رہی ہے،
اور لوگ ہدایت سے دور ہیں، حقانیت سے دور ہیں، سچائی سے دور ہیں، اپنے خالق و مالک سے ان کا کوئی رشتہ نہیں رہ گیا ہے۔ اور جب جو سب سے قریبی وحی تھی، سب سے قریبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو انجیل اتری تھی، تو اس قریبی وحی اور قریبی دین میں لوگوں نے اتنی تبدیلیاں کر دی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جنہوں نے اپنی ماں کے گود سے یہ اعلان کیا تھا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ماں کی گود سے حضرت عیسیٰ نے اپنی عبودیت اور اپنی بندگی، اپنے اللہ کے بندہ ہونے کا اعلان کیا تھا، مگر اسی ذات کو لوگ اللہ کا بیٹا کہنے لگے تھے۔ تو وہ ذات کہ جو عقیدہ توحید کا سرچشمہ تھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے جسے اللہ نے مبعوث کیا تھا، اور وہ کتاب جو ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، جو کہ ہدایت اور رہنمائی کی باتیں جس کتاب کے اندر تھی، تو جب لوگوں نے اسی ذات اور اسی کتاب کے ساتھ ظلم کیے کہ اس ذات کو خدا کا بیٹا بنا کر کے اللہ کی الوہیت میں شریک کر دیا اور اس کتاب میں تحریف اور تبدیلیاں کر دی، تو ہدایت کا نور آتا تو کہاں سے آتا، رہنمائی ملتی تو کہاں سے ملتی؟ جہاں سے ہدایت ملنی تھی وہیں سے لوگ گمراہی لے رہے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا کفر و شرک کی گمراہی میں مبتلا تھی، اور عرب کا حال کچھ زیادہ ہی ناگفتہ بہ تھا۔ تو اس حال میں ہمارے اور آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں سے یہ اعلان کیا، لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو ایک مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کچھ افراد نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، باقی مکہ کے اکثر جو رؤوسا تھے اور امیر ترین حضرات تھے، سب نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا اور آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ تو جو آقا کا مکی دور تھا، مکی دور، وہ ایسا دور تھا جس میں مسلمان طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، افراد کے اعتبار سے بھی کم تھے، معاشی اعتبار سے بھی کمزور تھے، سیاسی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اور معاشرتی اعتبار سے بھی ان کی حالت خستہ تھی۔ لیکن اس دور میں جبکہ مسلمان تھوڑے تھے، کمزور تھے، انتہائی مجبور تھے، لوگ ان پر ظلم کرتے تھے، لیکن اس دور میں بھی قرآن ببانگ دہل یہ اعلان کرتا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ میں اللہ کی کتاب نہیں ہوں تو لاؤ میری طرح ایک صورت بنا کر کے۔ لیکن اس دور میں بھی کسی کو قرآن کی حقانیت کو چیلنج کرنے اور اسلام کی حقانیت کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور مسلمانوں پر ظلم کر سکتے تھے کیونکہ وہ طاقتور تھے، وہ مسلمانوں کو ستا سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس قوت تھی، لیکن وہ اسلام کی حقانیت کو چیلنج کریں، قرآن کی سچائی کو چیلنج کریں، یہ ان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں مسلمان تو کمزور تھے، مسلمان کمزور تھے، لیکن اسلام کمزور نہیں تھا، طاقتور تھا۔ اسلام اس زمانے میں بھی غالب تھا اور آج بھی غالب ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک غالب رہے گا، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہی وہ اکلوتا دین ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ مومن ہے، اسلام قبول کیا تو اسلام پہ وہ احسان کر رہا ہے، نہیں، اسلام کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر وہ دین کو چھوڑ کے جا رہا ہے یا انحراف کر رہا ہے، برگشتگی کر رہا ہے تو دین کا کوئی نقصان ہوگا، نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا اپنا نقصان ہے کہ اس کی آخرت تباہ و برباد ہوگی، ہمیشگی کا عذاب اس کا مقدر بنے گا۔
تو اللہ پاک نے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے لیے اختیار کرے گا، اجر اس کو ملے گا، ثواب اس کو ملے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کو اپنائے گا تو اس کا وبال، عذاب اور ہمیشگی کی ناکامی اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ ایک تو یہ توضیح علماء نے بیان کی، اور ایک اور توضیح علماء نے یہ بیان کی کہ جو کفار عرب تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے، اور اپنے انکار کے لیے دلیل کیا لاتے تھے، سند کیا لاتے تھے، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم اسے کریں گے، ہم آپ کا کہا نہیں مانیں گے، آپ کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے۔ حضرت ابو طالب جو کہ نبی کے چچا ہیں، جنہوں نے پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، جب تک آپ حضرت ابو طالب بقید حیات رہے تب تک کسی کافر کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ براہ راست نبی تک پہنچ سکے اور ان کو ایذا دے سکے، ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود وہ بھی ایمان کی دولت سے محروم رہے، اور انہوں نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آقا کریم نے ان کے آخری وقت میں ان سے ارشاد فرمایا، چچا جان میرے کان میں پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں خدا کی بارگاہ میں گواہی دوں گا۔ لیکن حضرت ابو طالب نے، یہ حضرت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مومن تھے، بلکہ ادب و احترام کی وجہ سے ہے، ادب و احترام کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہمارے رسول کی حمایت کی، ہمارے رسول کی مدد کی، اور ابو طالب کا نام لینا ادب کے ساتھ یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے نبی کو بھی خوشی ملے گی، اور ان کی بے ادبی ہمارے نبی کی ناراضگی کا بھی باعث بن سکتی ہے، لہذا بچنا چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام نہیں لایا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے وجہ بتائی کہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ عقل مان رہی ہے، دل بھی مان رہا ہے، عقل بھی کہہ رہی ہے کہ میرا بھتیجا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، دل بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میرا بھتیجا جو دل لے کے آیا ہے وہ صحیح ہے، لیکن زبان نہیں مان رہی ہے۔ اسی کو کفر عنادی کہا جاتا ہے، کفر عنادی، کہ دل تو مان جائے لیکن انسان اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، یا کسی خارجی سبب کی وجہ سے دل کے ماننے کے باوجود اقرار نہ کرے، یہ کفر عنادی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ یعنی ایسا ایمان خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر دل میں تصدیق چھپا کے رکھا ہے اور زبان سے کبھی اقرار نہیں کر رہا ہے تو وہ تصدیق اس کو بچا لے گی، کہ جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں جو ابو طالب کے ایمان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں وہ مومن تھے، تو کہتے ہیں وہ تو مانتے تھے، زبان سے نہیں کہا، تصدیق یہ ایمان کا نام ہے۔ نہیں، اگر کوئی شخص دل سے مان رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے ظاہر کرنے میں اسے کچھ تکلیف ہو یا اسے ستایا جائے، اگر کوئی ایسا کارن نہ ہو اور کوئی اس سے پوچھے تو اس کے لیے حق کا اقرار کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر کوئی مصیبت پہنچنے والی ہے، کوئی دشمن ہے جو کہ زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بولو جے شری رام، یا کسی کلمہ کفر کا تم اپنی زبان سے اقرار کرو، تو اس صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اس حال میں کہ دل ایمان پر مطمئن ہو، زبان سے کلمہ کفر ادا کیا جا سکتا ہے، زبان سے صرف، اور دل ایمان پر مطمئن ہو۔ لیکن یہ رخصت ہے، عزیمت تو یہ ہے کہ اس حال میں بھی چاہے جو ہو جائے لیکن کبھی زبان سے کلمہ کفر کو جاری نہ کرے، یہ عزیمت ہے، اور رخصت یہ ہے کہ کر سکتے ہیں۔ تو
ابو طالب نے بھی یہ کہہ کر کے ایمان نہیں لایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو کفار عرب بھی یہ عذر لاتے تھے، بہانہ لاتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں وہ ہم کریں گے، چاہے آپ کا کہنا صحیح ہو، جس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، یعنی تمہارے باپ دادا کا کفر تمہارے لیے اور تمہارا کفر ان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، ان کا ایمان تمہارے لیے، تمہارا ایمان ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ اس کا اپنا عمل جائے گا۔ تو اگر تمہارے باپ دادا غلط کرتے تھے، اگر وہ ہدایت پہ نہیں تھے، گمراہی پہ نہیں تھے، تو اس گمراہی کا وبال ان کے سر ہوگا، ان کی پیروی کی دھن میں تم کیوں ان کی گمراہی کو اپنائے ہوئے ہو اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو، جبکہ تمہاری عقل کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے تو مان لو۔ اور ظاہر سی بات ہے رسم و رواج کی پابندی، اسلام کا تصور یہ ہے، اسلام رسم و رواج کی پابندی سے انکار نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں یہ شرط لگاتا ہے کہ اس رسم و رواج کی پابندی سے اسلام کی کسی مانیتا کو ٹھیس نہ پہنچے، اسلام کی کسی عقیدے کو نقصان نہ ہو، اسلام اور دین کے خلاف نہ ہو، رسم و رواج کی پابندی کیجیے۔ لیکن جہاں پر اسلام سے ٹکراؤ ہو، شریعت سے ٹکراؤ ہو، تو اس وقت ایک مومن ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے رسم و رواج کو ٹھوکر مار دیں جو ہمارے اسلام سے ٹکراتا ہو، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ اس کا اپنا عمل جائے گا، جو نیکی کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو گناہ کرے گا اس کا وبال اسے ملے گا۔ تو باپ دادا کے گناہ اگر انہوں نے کیے ہیں گناہ، ہم کیوں کریں؟ عقل بھی تو نہیں کہتی نا کہ صرف ایک غلطی کو اس وجہ سے ہم ڈھوتے رہیں کہ وہ غلطی چلی آ رہی ہے بطور رسم اور بطور رواج، نہیں، عقل اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایک توضیح یہ علماء نے بیان کی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا اپنا عمل جائے گا، لہٰذا رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے حق کو اپنانے سے کبھی باز نہ آئیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہر شخص کے ساتھ اس کا عمل جائے گا، جو شخص ہدایت کو اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، جو گمراہی کو اختیار کرے گا وبال اسے ملے گا، جو اعمال صالحہ کرے گا ثواب اسے ملے گا، جو گناہوں کو اپنائے گا گناہ اسے ہوگا۔ تو پھر یہ ایصال ثواب کا کیا تصور ہے؟ یہ ایصال ثواب کا کیا تصور ہے کہ ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب مردوں کے نام بخش دیتے ہیں یا کسی اور کو دے دیتے ہیں؟ تو یہ تصور بظاہر تو اس آیت کریمہ کے خلاف ہے، بظاہر۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے کئی ساری احادیث ہیں جو کہ ایصال ثواب کے صحیح ہونے اور اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کر کے اس کا ثواب دوسرے کو دیتا ہے تو اللہ پاک اپنی شان رحیمی اور کریمی کی وجہ سے ضرور وہ ثواب اسے پہنچاتا ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نظریہ ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، جس عمل کا ثواب ہم چاہیں کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ فرض کا ثواب بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے، نفل تو چھوڑیے۔ تو اور اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، کہ جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو گمراہی اپنائے گا اپنے لیے اپنائے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اپنے عمل کا ثواب اسے پہنچاتا ہے، تو ظاہر ہے یوں ہی نہیں پہنچاتا، بلکہ ضرور کوئی نہ کوئی بیچ میں وجہ ہوتی ہے۔ ماں باپ ہیں، دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی احسان کرنے والا ہے۔ تو اگرچہ یہ علماء نے لکھا کہ جب کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتا ہے تو بیٹے کے عمل میں ماں باپ کا بھی یہ دخل ہے کہ ماں باپ ہی کی وجہ سے بیٹے کو وجود ملا ہے، ماں باپ ہی بیٹے کی تخلیق
کی ظاہری وجہ ہیں، اور ویسے ہی کوئی احسان کرتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی یہ کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی یہ ایصال ثواب کرتا ہے، تو جس کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ استاذ ہے، شاگرد کو پڑھاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب کسی انسان کو موت آ جائے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ خود عمل نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آقا کی ذات بابرکات اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، یا خود آقا تشریف لاتے ہیں، یا خود آقا تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ علماء نے مختلف توجیہیں کی ہیں۔ ایک تو توجیہ یہ ہے کہ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کی قبر انور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں۔ علامہ عاصی غازی پوری علیہ رحمہ کا ایک شعر بڑا موقع کی مناسبت سے اہم ہے کہ اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں یاسی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات۔ اور ایک توجیہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آتے بلکہ ان کی شبیہ یہ مردے کے سامنے لائی جاتی ہے۔ اور ایک توجیہ یہ بیان کی ہے کہ بیچ سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں اور بندہ سیدھے دیکھتا ہے کہ آقا کریم اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور پھر پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ 3 سوال ہیں۔ تو جب سوال کیے جاتے ہیں تو اس وقت احادیث میں آتا ہے کہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ کون سا وقت ہوتا ہے؟ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اب اگر بندہ نماز کا عادی ہے، نماز پڑھنے کی عادت ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سوالوں کا جواب ہم دیتے ہیں، پہلے ہم نماز تو پڑھ لیں، نماز تو پڑھ لیں۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے جو بندے کی سعادت کی نشانی ہے، یہ سب سے پہلی علامت ہے جو اس کی کامیابی کی نشانی ہے۔ یہ فرشتے سمجھ جاتے ہیں ہاں یہ نیک بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ عصر کا وقت ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سوال جواب تو ہوتا رہے گا، پہلے ہم نماز پڑھ لیں، عصر کا وقت ہے۔ تو آواز آتی ہے نہیں میرے بندے، یہ دنیا نہیں ہے، اب اعمال کا سلسلہ ختم ہے، اب کوئی تمہیں عمل نہیں کرنا ہے، جو تم عمل کر چکے ہو اس کے مطابق اب باقی کی زندگی کٹنی ہے، جو تم بو چکے ہو اسے کاٹنا ہے، اب بونا موسم ختم ہو گیا۔ تو آقا نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب کوئی انسان مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر آقا فرماتے ہیں الا من 3 صورتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فقط 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، کچھ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس حدیث میں آقا 3 صورتیں بیان کرتے ہیں، اور بھی صورتیں ہیں۔ آقا نے فرمایا الا من 3 صورتیں ہیں کہ بعد میں بھی مردے کے نام اعمال میں نیکیاں جڑ سکتی ہیں۔ کون کون؟ آقا نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، کہ مرنے والا کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو اس دنیا سے، یا اگر وہ کر کے اگر نہ گیا ہو تو اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، احباب اس کے نام سے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، تو جب تک اس صدقہ جاریہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس مردے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت آقا فرماتے ہیں او علمی ينتفع بہ، یا مرنے والا کوئی علمی کام کر کے گیا ہو، علمی کام کہ جس سے لوگ نفع اٹھائیں، کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پہ عالم ہے، کتاب لکھ کر کے گیا ہے، اب وہ کتاب جب تک لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے نام اعمال میں ثواب لکھے جاتے رہیں گے۔ یا عالم ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھا کر کے گیا ہے،
سکھا کر کے گیا ہے، اب اس کے شاگرد دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، دوسرے تیسروں کو پڑھا رہے ہیں، تیسرے چوتھوں کو، ویسے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک اس کے نام اعمال میں ثواب لکھے جاتے رہیں گے۔ تو یہ ہے دوسری صورت۔ اور تیسری صورت آقا نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک بیٹا ہو جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ نیک بیٹا، مرنے والا نیک بیٹا چھوڑ کر کے گیا ہو، نیک بیٹا، تو نیک بیٹا جب تک کوئی بھی نیکی کرے گا تو اس میں سے اس کے باپ کو بھی ثواب ضرور ملے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قید ہے یدعو لہو کی، کہ بیٹا دعا کر رہا ہو، یہ قید واقعی ہے، احترازی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بیٹا چاہے دعا کرے نہ کرے، باپ کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، وہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس میں سے حصہ اس کے باپ کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ تو گویا اولاد کا عمل باپ ہی کا عمل ہے، گویا کیونکہ اس کے وجود کا سبب ظاہری یہ ہے۔ شاگرد کوئی نیک عمل کر رہا ہے، استاذ کا عمل ہے، کیونکہ استاذ نے اسے سکھایا ہے۔ اور ایسے ہی جب کوئی احسان یہ کسی کے اوپر کیا ہے، اب اس احسان کی وجہ سے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو اس میں بھی جانے والے کا عمل دخل ہے کہ اس نے احسان کیا، اس وجہ سے یہ ایصال ثواب کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی وجہ نہ بھی ہو تو بھی یہ اللہ کی شان رحمت ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس کے نام اعمال میں اللہ رب العزت سے اپنی نیکیوں کا ثواب ڈالنے کے لیے دعا کرتا ہے تو مولا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ اس کی شان رحیمی اور کریمی ہے۔ اور اس حوالے سے کئی ساری احادیث ہیں، آئیے کچھ حدیثیں ہم آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتے ہیں کہ جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بالکل واضح طور سے ثابت ہے کہ ہاں، اگر اپنے عمل کا ثواب کسی کو پہنچایا جائے تو ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ فرض کا بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، فرض نماز پڑھیں اس کا بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، زکوٰۃ ادا کریں، روزہ رکھیں، حج کریں، اس کا بھی ثواب یہ کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ اور کرنے والے کو کوئی کم ثواب نہیں دیا جائے گا بلکہ اتنا ہی دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ثواب میں کمی ہو گئی۔ ذرا حدیث سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا نے فرمایا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، حضور ان امی اقتتلت نفسہا، کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ایک شخص آتا ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، اور مجھے یہ امید ہے کہ اگر میری ماں کو بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کے لیے کہتی، صدقہ کرنے کے لیے۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، تو اگر میں اپنی ماں کی جانب سے اب صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو اجر ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ضرور ملے گا۔ اور یہ حدیث بخاری کی ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جواب میں فرمایا، ہاں اگر تم اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کرتے ہو اور اس کا ثواب اپنی ماں کو بخشتے ہو، ضرور اللہ پاک اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچائے گا۔ اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس میں آقا کا یہ حکم ہے۔ اس میں تو ایک شخص آیا، اس نے اجازت مانگی، اس نے سوال کیا کہ حضور اگر میں صدقہ کروں گا تو ماں کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی صدقہ کرے تو اس کا اجر اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے نام بخش دے۔ اگر صدقہ، آقا کا حکم ہے، بخش دے، اور یہ بدلہ یہ ملے گا کہ اس کے والدین کو بھی مل جائے گا اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔
اللہ کی شان رحمت کتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی ثواب اپنے والدین کو بخش دے یا کسی کو بھی بخش دے تو اللہ پاک اس کے ثواب میں اور اس کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تصدق احدکم بصدقۃ تطوعا فیجعلها عن ابویہ، آقا نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی نفلی صدقہ کرے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی صدقہ کا بیان کیا ہے، حالانکہ اگر فرض کا بھی صدقہ ہو تو بھی اس کا ثواب دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، عدم ذکر ذکر عدم نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ پچھلے ہی نشست میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ جائز ہے، تو اس میں نفلی صدقہ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی فرض صدقہ کرے، واجب صدقہ کرے، اس کا ثواب بھی والدین کو بخش دے، ملے گا، اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس سے بہتر صورت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی نفلی صدقہ کرے فَيَجْعَلَهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دے، اپنے والدین کو ثواب دے دے۔ اور کیا نتیجہ ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكُونُ لَهُمَا أَجْرُهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، اس کے والدین کو بھی اجر ملے گا اور اس کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں اپنے مردوں کے نام، انہیں کوئی نیک عمل کا ثواب بخشتے ہیں تو انہیں کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنے اہتمام کے ساتھ وہ ثواب لے جا کر ان کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا اس حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من اہل بیت یموت منہم میت فیتصدقون عنہ بعد موتہ الا اہداها الیہ جبریل علیہ السلام علی طبق من نور، کہ جب کسی کے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی گھر والوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس میت کے نام سے صدقہ کرتے ہیں اور اس کا ثواب میت کی روح کو دیتے ہیں، تو وہ ثواب حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک نور کی تھال میں سجا کر کے اس کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، اس مردے کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، ایک نور کی تھال میں سجا کر کے اس کے پاس لے کر کے جاتے ہیں۔ ثم یقف علی شفیر القبر، تو حضرت جبرائیل اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب قبر، یا صاحب القبر العمیق، ہذہ ہدیۃ اہداها الیک اہلک، کہ اے قبر والے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے قبر والے، یہ ایک تحفہ ہے جو تمہارے گھر والوں نے بھیجا ہے، یہ ایک تحفہ ہے جو تمہارے گھر والوں نے بھیجا ہے۔ تو وہ میت اس تحفے کو فاقبلها قبول کرتا ہے، فیدخل علیہ فیفرح بها ویستبشر، وہ میت قبول کرتا ہے اس تحفے کو جو ثواب کی شکل میں اسے پیش کیا جاتا ہے، حضرت جبرائیل پیش کرتے ہیں، قبول کرتا ہے اور انتہائی خوش ہوتا ہے اور جا کے اپنے پڑوسیوں سے خوشی خوشی تذکرہ کرتا ہے، کہ آج ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، آج ہمارے لیے یہ بھیجا ہے۔ اور جب یہ اپنے پڑوسیوں سے تذکرہ کرتا ہے تو وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَا يُهْدَى إِلَيْهِمْ شَيْءٌ، تو اس کے پڑوسی جن کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا جاتا وہ بڑے ہی غمگین ہو جاتے ہیں اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے
کہ اپنے والدین جن کی کمائی ہم کھاتے رہتے ہیں، جن کا ترکہ حاصل کر کے ہم اپنی زندگی بڑی آسانیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے نام ضرور ایصال ثواب کرتے رہیں، ضرور ایصال ثواب کرتے رہیں، صدقہ کریں ان کے نام کر دیں، اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، انہیں بھی ملے گا ہمیں بھی ملے گا۔ اور ایک اور حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ قبر میں اس لیے کہ جب کوئی بندہ ہو اسے تیرنا نہ آتا ہو اور ڈوب رہا ہو تو اسے ایک سہارے کی بڑی حاجت ہوتی ہے، اور اسے انتظار رہتا ہے بڑی شدت کے ساتھ کوئی آئے جو مجھے بچا لے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ قبر میں میت کی مثال، وہ نیک عمل نہیں کر سکتے تو ان کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ میت انتظار کرتا رہتا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے دوست، میرے بھائی، احباب و اقربا میں سے کوئی ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہمارے نام ایصال ثواب کریں گے، یہ منتظر رہتا ہے۔ اور آقا آگے فرماتے ہیں جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا جہان کی ہر چیز سے وہ دعا زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے، آقا فرماتے ہیں اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، پہاڑوں کے برابر اجر دیتا ہے اہل دنیا کی دعا سے۔ اور آقا نے فرمایا کہ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے اور ان کے نام سے صدقہ کیا جائے، یہ آقا کا فرمان ہے، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے مردوں کے لیے جو زندے دے سکتے ہیں، استغفار کرنا، بخشش مانگنا اور ان کے نام سے صدقہ کرنا۔ اور ایک مسجد ہے بصرہ میں ایک بستی ہے جس کا نام ابلا ہے، ابلا، تو وہاں پہ ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد عشار ہے، مسجد عشار۔ ذرا سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، آقا نے جو فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی باقی سب جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ وہ تنہا جنت میں جانے والا فرقہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، جس کا طریقہ میرے طریقے کے مطابق ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ تنہا فرقہ ہے جو جنتی ہوگا اور باقی سب جہنمی ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ذرا ایصال ثواب کے حوالے سے ایک صحابی رسول جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک عمل سماعت کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مسجد عشار جو بصرہ میں ہے، بصرہ کی ایک بستی ابلا، یہ وہاں پہ وہ مسجد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے روز اللہ پاک مسجد عشار سے ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا کہ اہل بدر میں سے، یعنی شہدائے بدر کے علاوہ کوئی اور ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا کل قیامت کے روز۔ یہ مقام ہے، وہ مسجد بڑی فضیلت والی ہے۔ آقا نے فرمایا اس مسجد عشار سے ایسے شہیدوں کو اللہ اٹھائے گا کہ جن شہیدوں کے ساتھ شہدائے بدر کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا، ایک قافلہ بصرہ جا رہا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو آپ نے جب سنا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، یہ حرم کعبہ سے، مکہ سے، حضرت ابو ہریرہ اس وقت مکہ میں تھے اور مکہ سے قافلہ جا رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ نہیں جا سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کون ہے
جو مسجد عشار میں میری جانب سے 4 رکعت نماز پڑھے. حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میری جانب سے مسجد عشار میں 4 رکعت نماز پڑھے اور کہے ہاذہی لابی ہریرہ، یعنی اس کا ثواب ابو ہریرہ کے نام ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا. ایک شخص آگے آیا، اس نے کہا حضور میں حاضر ہوں، میں آپ کی جانب سے 4 رکعت پڑھوں گا اور اس کا ثواب آپ کے نام کروں گا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا یہ خالی مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو اپنے عمل خیر کا ثواب زندوں کو بھی دے سکتے ہیں، زندوں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے کسی نیکی کا ثواب، اپنے کسی عمل خیر کا ثواب. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کون ہے جو میرے لیے 4 رکعت پڑھے؟ ایک شخص نے عرض کیا حضور میں ہوں، میں آپ کے لیے 4 رکعت پڑھوں گا. تو اس شخص گیا اور اس نے جا کر 4 رکعت پڑھی اور حضرت ابو ہریرہ کے نام کیا. یہ ایک صحابی کا عمل ہے، یہ ایک صحابی کا عمل ہے. ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا طریقہ صحابی کے طریقے کے مطابق ہے. اہل سنت والجماعت کا طریقہ صحابی کے طریقے کے مطابق ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، اور یہی اس جنتی فرقہ کی پہچان ہے کہ نہیں؟ اور وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ اسی حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں ایصال ثواب ہی کے تعلق سے جو میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے بالتفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ. کچھ قرآنی آیات کی روشنی میں بھی ایصال ثواب کے موقف کو واضح کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اہل سنت کے عقائد حقہ واضحہ ثابتہ پر قائم و دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.